فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی کی محبت. کیا فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. بیٹی ملنے آئے تو نبی اٹھ کے استقبال کریں, ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھائیں, اور جب سفر کے لیے تشریف لے جائیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملیں, اور جب سفر سے حضور واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں. اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب گھر میں آنے کے لیے کچھ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. یہ بیٹی کا وقار, یہ بیٹی کا مرتبہ و مقام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا. بیٹی سے حضور کی بے پناہ محبت ہے. امام الانبیاء کی بیٹی, یہ اعزاز ہے. گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں, بچوں کی پرورش خود کرتی ہیں, شوہر کے لیے کھانا خود بناتی ہیں, چکی چلاتی ہیں تو ہاتھوں پہ چھالے نکل آتے ہیں. آج کچھ عورتوں کے یہ ناز نخرے ہوتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں بڑے گھر سے ہوں, میرے آگے پیچھے نوکر چاکر, میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والی ملازمہ ہے, میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والی ملازمہ ہے, مجھے تمہاری خدمت کی کیا ضرورت. کسی بڑے گھر کی بیٹی یہ بات کرے تو سیدہ کا حوالہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, لیکن چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہیں, مشکی سے برتی ہیں, اور ہاتھوں پہ چھالے نکل آتے ہیں. یہ نہیں کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں اور مجھے شوہر کی خدمت کی کیا ضرورت, بلکہ عبادت سمجھ کے ان کی خدمت کی. اور ساری زندگی مولا کائنات کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں ہوا, اتنی فرما بردار تھی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مشورہ دیا کہ جنگ سے کچھ کنیزہ آئی ہیں تو حضور سے عرض کرو جا کے کہ کوئی ایک خادمہ دے دیں, گھر کے کاموں میں آپ کی معاونت کر سکے. سیدہ گھر گئیں, حضور گھر تشریف فرما نہیں تھے, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بیٹے خیریت سے آئے ہو؟ آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھی, لیکن آپ نے کلام نہیں کیا کہ میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں. واپس گھر آ گئی, حضور تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آج فاطمہ آئی تھی اور مجھے وہ پریشان لگ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر میں گئے. دیکھیے وہ تو گھرانے بڑے تھے نا, اور حضرت مولا کائنات تو بے پناہ محبت کرنے والے تھے, لیکن بیٹی کو پریشان سنا تو باپ بیٹی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا. تو یہاں میں عرض کروں گا, ہمارے ہاں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ سرخ جوڑا پہن کے آئیے تو سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا, یہ تصور کو اچھا نہیں ہے, معذرت سے کہوں گا. ہم جہاں بیٹیوں کی شادی کرتے تو بیٹیوں کے پیچھے بھی جانا چاہیے. اگر وہ کبھی اداس ہو, کوئی بات دل کی کہنا چاہے تو ان کے دل کی بات سنا کرو. ہمارا معاشرہ گو کہ نہیں ان چیزوں کو قبول کرتا, لیکن اگر کہیں کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو مناسب نہ ہو تو پھر وہاں بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. یہاں ایسی کوئی بات نہیں. حضور نے سنا کہ بیٹی کسی معاملے میں پریشان تھی تو حضور اسی وقت بیٹی کے گھر آئے اور فرمایا بیٹا خیریت. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور کاموں میں معاونت کے لیے خادمہ چاہیے تھی, ہاتھوں پہ تو چھالے پڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں سے تمہیں کوئی بھی خادمہ نہیں دوں گا, میں انہیں بیچ کر کے وہ بدر کے جو یتیم ہیں اور صفا کے چبوترے پر جو دین پڑھتے ہیں ان کے لیے سامان مہیا کروں گا. ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں. فرمایا کہ تم روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. تو فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے اگر یہ وظیفہ تم کر لو. یہ جو ہم ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شوہر کی اطاعت فرما برداری کس قدر کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, بیٹیوں کو صرف مال نہ دو بلکہ اعمال صالحہ کا زیور بھی اپنی اولاد کو دو. میرے نبی نے بیٹی سے یہی کہا کہ بیٹا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. تو فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی بات ہے.